ایرانی وزیر خارجہ پاکستان میں پاکستان کے فیلڈ مارشل، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، ان سے بہت اچھی ملاقاتیں کرنے کے بعد اس وقت روس میں ہے اور روسی صدر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ بعض اوقات یہ تاثر ملتا ہے کہ جو 2015 کی ڈیل تھی ایران کے ساتھ نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے، اسی سے ملتا جلتا کوئی اگر ارینجمنٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر روس اور چین کا بہت اہم کردار ہوگا۔ ٹرمپ صاحب ابھی تک اس سے بڑھ کر کچھ ایسا حاصل کرنا چاہتے تھے جس کو وہ ٹرافی کے طور پر امریکی عوام کو بیچ سکیں، لیکن وہ انہیں ملا نہیں، اسی لیے ٹاکس کا سلسلہ درمیان میں ٹوٹ گیا، تعطل آ گیا، اس میں پاز آ گیا۔ عراقچی صاحب اسلام آباد آئے تو پہلے تو شور مچا کہ وہاں سے وٹکاف اور کوشنر بھی آ رہے ہیں، لیکن جب یہاں سے امریکہ کی تجاویز کے اوپر سر تسلیم خم کرنے سے عراقچی صاحب نے انکار کیا تو پھر ٹرمپ نے وہ وزٹ کینسل کر دیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سلسلہ ٹوٹ گیا، بیک چینل میں ابھی بھی بہت کچھ ایکسچینج ہو رہا ہے۔ پاکستان کی وساطت سے واشنگٹن جا رہا ہے، پاکستان کی وساطت سے تہران جا رہا ہے۔ اب اس میں روس، چین اور ترکی بڑا ایکٹیولی رول پلے کر رہے ہیں، بلکہ سعودی عرب کو بھی انگیج کر رہا ہے، خود ایران انگیج کر رہا ہے۔ تو دیر از اے اسٹرانگ پاسبلٹی کہ اگلے چند روز کے اندر پیش رفت ہو، لیکن اس کے لیے فنڈامنٹلی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ امریکہ بھی آسمان سے اتر کے زمین پہ پاؤں رکھے اور ایرانی بھی ریئلسٹک قسم کی آپشنز کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اعزاز صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں بات چیت شروع ہوگی تو کن شرائط پر شروع ہوگی؟ جی، مجھے ایسا لگ رہا ہے ندیم صاحب کہ ایرانی اب تھوڑا وقت زیادہ لگانا چاہ رہے ہیں، اور ابھی کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ اس کو نیگوشیشنز کو طول دینا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ انہوں نے ابھی یہ خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ یہ جو ہماری جو ان کی ریجنل یعنی سچویشن ہے، اسپیشلی یہ جو پانی بند ہوئے ہیں، اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوئی ہے، بحیرہ عرب بند ہوا ہے، پہلے اس کو ریزالو کریں اور نیوکلیئر پہ پھر بعد میں آئیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیوکلیئر کو جو پہلے انڈرسٹینڈنگ عمان میں کوئی ہوئی تھی اس کو وہ ری اوپن کر رہے ہیں۔ تو مجھے کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ ان کی ایسٹیمیشن یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو چونکہ ایگریمنٹ اس وقت زیادہ جلدی درکار ہے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس کو زیادہ دیر لگائی جائے، اور ایرانیوں کا یہ خیال ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز تک یا اس تک نہ صحیح اگر تھوڑا اور زیادہ آگے کھینچ لیں تو پریشر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہ اور ان کی پارٹی پہ بڑھ جائے گا کہ اس جنگ کو ختم کریں۔ تو چنانچہ مجھے کچھ اس طرح کا تاثر مل رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایرانی مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنا ایک ریجنل کنسنسس بھی بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو پانی بند ہوئے ہیں، ہمارا اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوا ہے، ادھر سے بحیرہ عرب بند ہوا ہے، اس کا نقصان سب کا سانجھا ہے۔ تو مل کر آپ لوگ بھی اس پہ زور ڈالیں کہ یہ اس کو سائملٹینیسلی پہلی پرائرٹی کے اوپر خالی کریں، اور پھر بعد میں ہم یہ بات کریں گے کہ جو نیوکلیئر ایگریمنٹ کس قسم کا ہونا چاہیے۔ مجھے کچھ اس طرح کا تاثر مل رہا ہے، میں بھی شجاع نواز صاحب کی انڈرسٹینڈنگ اور ہو یا آپ کی کوئی اور ہو، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ تیار ہیں ایگریمنٹ کے لیے، لیکن انہوں نے پرائرٹیز یا سیکوینس جو ہے وہ بدل دیا ہے۔ پہلے آپ وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم دونوں بلاکیٹ ختم کریں اور پھر آئیں گے نیوکلیئر کے اوپر، اور یہ میرے خیال میں امریکنز کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے اب اس میں زیادہ طول نظر آ رہا ہے پکڑتی ہوئی جو نیگوشیشنز ہیں۔ شجاع نواز صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہی جو طریقہ کار بتا رہے ہیں، سیکوینسنگ، پہلے ہرمز اور پھر نیوکلیئر، یا سائملٹینیس کے دونوں کی اکٹھی پیکج ڈیل کریں لیکن زیادہ ریزنیبل ٹرمز پہ؟ شجاع صاحب۔ ندیم، میرے نزدیک تو سٹیجڈ اپروچ یا منزل بہ منزل اپروچ جو ہے یہ بہتر ہوگی، اور اس میں ہمیں پتہ ہے کہ ایران اپنے نیوکلیئر اثاثہ جو ہے وہ اس پہ قابو رکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے جے سی پی او اے کی جو شرائط تھی جس کے تحت ایران کا ہائیلی انرچ یورینیم جو تھا وہ ملک سے باہر چلا گیا تھا، روس چلا گیا تھا آئی اے اے کی نگرانی میں، شاید اس میں وہ تبدیلی چاہیں اس کنڈیشن میں۔ امریکہ کا اپروچ، صدر ٹرمپ کی جو اپروچ تھی وہ بڑی اوور سمپلسٹک تھی، اور وہ آل اور نتھنگ ایٹ آل، یا سب کچھ یا کچھ بھی نہیں۔ تو اس طرح نیگوسیشن نہیں ہوتی۔ اعزاز صاحب جانتے ہیں خود سفارتکاری میں نیگوسیشن ہوتی ہے گیو اینڈ ٹیک سے، اور ہارموز کا مسئلہ صدر ٹرمپ نے پیدا کیا تو اب اس کی حل بھی صدر ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ انہوں نے بلاکیڈ کیا ہوا ہے جو کہ
انٹرنیشنل لیگل ٹرمز میں از اے ڈکلیریشن آف وار. تو اب ایران اس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے. میرے پاس ایک تو تجاویز ہیں جس طرح سے یہ منزل بہ منزل اس پہ فیصلے ہو سکتے ہیں، اور شاید ایران نے جو پاکستان کی وساطت سے امریکہ کو تحریری کامنٹس دیے ہیں شاید یہ ان میں بھی شامل ہوں. اول تو یہ کہ آپ سب سے پہلے اسٹریٹ کھولیں، لیکن دونوں چینل کھولیں، ایک ایرانی چینل اور ایک عمانی چینل، تاکہ ایران کی بھی ڈائریکٹ ایکسپورٹس اور امپورٹس آتی رہے، اور عمانی چینل کے ذریعے سے باقی گلف سٹیٹس کی عراق تک بھی پہنچے. اس میں تمام دنیا کو فائدہ ہوگا، اور ایران کو بھی فائدہ ہوگا کہ ان کی آمدنی پھر بحال ہوگی. سب سے بڑا اس میں ہاتھ ہونا چاہیے چین کا، کیونکہ چین کا کافی ڈپینڈنس ہے ان کی ایرانی آئل پہ. وہ تقریباً 11% ان کی جو انرجی آئل امپورٹس ہے وہ ایران سے ہے. لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو عراق، سعودی عرب، عمان اور UAE کو ملا کر تقریباً 37% جو ہے وہ چائنیز آئل امپورٹس ہیں. تو چائنا کے آئل امپورٹس بھی بند ہیں، اور چائنا کی حالت خراب ہوگی، ایران سے بھی خراب ہوگی زیادہ، کیونکہ چائنا ڈیپینڈز آن امپورٹڈ انرجی. تو یہ سٹیج بائی سٹیج اگر ہارموز کو کھول دیں، اس کے بعد ایرانی ایسٹس جو ہے امریکہ میں اس کو انفریز کر دیں. یہ ایران کی پرانی ڈیمانڈ ہے، اور یہ پہلے بھی صدر اوباما نے بھی یہی قدم اٹھایا تھا. تو صدر ٹرمپ کین بلیم پریزیڈنٹ اوباما کہ جی انہوں نے یہ راستہ کھولا تھا. اس کے بعد پھر انریچمنٹ پہ فریز اور کیا کریں گے انریچ یورینیم کے ساتھ، اس پہ ایران ضرور کہے گا کہ یہ ہم ایران میں رکھیں، ڈاؤن بلینڈ کر کے IAEA کی نگرانی میں. اور پھر ایران کہے گا کہ آپ اپنی اسٹرائک فورس ودرا کریں تاکہ کوئی بلاکیڈ آئندہ نہ ہو. اور پھر ایران پہ یہ بوجھ ہوگا کہ آپ ایڈیشنل پروٹوکول سائن کریں IAEA کا، اور ویسٹ کمبائنڈ انکلوڈنگ امریکہ should lift sanctions. تو یہ سٹیج چیزیں ہیں. اب whether this is done till the mid terms or sooner، میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ گاڑی چل پڑی تو صدر ٹرمپ اس کو جلد از جلد ختم کریں گے.